لگے اور اس کے علاوہ وفاقی بجٹ سے اور بھی منصوبے جیسے مومن ڈیم، خیبر پاس اکنامک کوریڈور، 5 گرڈ سٹیشنز اور بہت سے نئے پروجیکٹس جو ہیں یا ان پہ کام ہو رہا ہے یا ان کی تکمیل ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک ایسے سال تھا جب ہمارا خیال تھا کہ صوبائی محصولات پہ پریشر ہوگا، لیکن آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی محصولات یعنی اون سورس ریونیو ارب سے زیادہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم جون اینڈ کریں گے 53 ارب روپے کی محصولات سے، اور پچھلے 2 سال میں جناب اسپیکر اس صوبے کی محصولات میں 68% اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال غیر معمولی معاشی صورتحال کے باوجود ہم نے تاریخی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کی اور ترقیاتی اخراجات کیے جن کے مکمل حجم صوبے کی تاریخ میں پہلی بار 200 ارب روپے سے زیادہ رہا۔ جناب اسپیکر، یہ سپیچ چونکہ 21-22 بجٹ کی ہے، میں صرف کچھ جھلکیاں دینا چاہتا تھا، ورنہ بہت کچھ ہے کہنے کو۔ اگر ہم اس سال کے بجٹ کے ہیڈ لائنز پہ آئیں تو کل بجٹ 1118.3 ارب روپے، خیبر پختونخوا کا پہلا بجٹ جو کہ 1000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ سیٹلڈ اضلاع میں 919 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع میں 199.3 ارب روپے۔ کرنٹ بجٹ 747.3 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 648.3 ارب اور ضم شدہ اضلاع میں 99 ارب روپے، اور تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ 371 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 270.7 اور ضم شدہ اضلاع میں 100.3 ارب روپے کا بجٹ بنایا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کا بجٹ 5 بنیادی ستونوں پر مشتمل ہے۔ ایک، ہم اپنے امپلائیز کا، سرکاری ملازمین کا خیال رکھنا چاہتے تھے کیونکہ 2 سال ان سے قربانیاں کروائیں اور 2 سال تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ اس سال ہم اضافہ بھی کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا جاب جو ہے وہ اور بھی محنت سے کریں گے۔ جناب اسپیکر، دوسرا جو ستون ہے وہ یہ، جب ہم نے پچھلے سال جب کووڈ کے بدترین حالات تھے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ ستون ہم برقرار رکھتے ہیں کہ صوبے کی تاریخ میں ہم سب سے بڑا ترقی بجٹ دیں گے اور صوبے کی ترقی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، تیسرا ستون سروس ڈیلیوری کا ہے۔ ہماری بجٹنگ میں روایتی طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن جو ایسٹس بنائے ہوتے ہیں ان پہ فوکس نہیں ہوتا۔ تو ہمارا تیسرا ستون سروس ڈیلیوری پہ خاص توجہ، اور جو ہاسپٹلز، جو سکولز، جو کالجز، جو سڑک بنے ہیں ان کا خیال رکھنا، اور نان سیلری بجٹ میں ان کے لیے جو ہے وہ اپرچون ایلوکیشنز رکھنا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جب ہم نے اپنی ایمبیشن بڑھانی ہے تو ہم نے اپنے محصولات بھی بڑھانے ہیں، اور چوتھا ستون یہی ہے کہ پختونخوا کا اون سورس ریونیو بڑھا کر مالی طور پر ہم نے خود مختار بننے کا پختہ عزم کیا ہے۔ اور آخر میں ایک آخری ستون، ہمیں فخر ہے کہ پچھلی 3 سال میں بلکہ پچھلے 8 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں اور ابھی چیف منسٹر محمود خان صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں ریفارم کے پروسیس کو لیڈ کیا۔ انشاءاللہ اصلاحات، جدت اور گورننس کے نظام میں بھی بہتری کا ہم عہد کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ریفارم کا جو پہلا بڑا سٹیپ
جو میرے خیال میں پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا، پورے بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ 1 جولائی کو ہی جناب اسپیکر ہم پورے سال کا ترقیاتی بجٹ ریلیز کریں گے، 100% ریلیز کریں گے، تاکہ ڈیولپمنٹ 1 جولائی سے ہی شروع ہو۔ اور جو ہم بجٹری ریفارم کر رہے ہیں اس میں 2 نئے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ بجٹ میں اور بھی ٹرانسپیرنسی آئے اور بجٹ کا جو عوام سے رشتہ ہے وہ اور بھی واضح ہو۔ ایک ہے ڈیولپمنٹ پلس سپینڈنگ یا بجٹ، اور دوسرا ہے سروس ڈیلیوری سپینڈنگ یا بجٹ۔ جناب اسپیکر، عام تاثر پایا جاتا ہے کہ صرف ترقیاتی بجٹ ہی عوامی بہبود اور ترقی سے متعلق ہوتا ہے اور سارا فوکس جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اہم اخراجات ہیں جو کہ کرنٹ بجٹ سے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اخراجات جو کہ بشمول ترقیاتی بجٹ عوام کے بھلے میں ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈیولپمنٹ پلس میں ڈالا ہے، جیسے ہماری صحت کارڈ کی ایلوکیشن، جو ہماری فلیگ شپ اسکیم ہے، جو ہم سکولز میں فرنیچر ڈالیں گے، جو ہم میڈیسن بجٹ کا ٹاپ اپ ڈالیں گے، اور اگر ہم اس صوبے کے ڈیولپمنٹ پلس بجٹ کی تعداد جو ہے وہ بتائیں تو وہ اس 1118 ارب روپے میں 500 ارب روپے ہے۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، اکثر کہا جاتا ہے کہ تنخواہیں جو ہے تنخواہوں پہ بجٹ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ تنخواہوں میں ان سکول ٹیچرز کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان ڈاکٹرز کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں جو کہ پورے اسٹیٹ کو، پورے صوبے کو سروس دیتے ہیں۔ تو جاری اخراجات کو تقسیم کر کے ہم نے ان اخراجات کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا ہے جو کہ عوام کی سروس ڈیلیوری سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، اس کو ہم سروس ڈیلیوری بجٹ کہتے ہیں، اور جن کا تعلق نہیں ہے اس کو ہم اوور ہیڈ بجٹ کہتے ہیں۔ تو جو پہلا اس کا انڈیکیٹر ہے وہ ہے کہ ہمارا سروس ڈیلیوری بجٹ 57% ہے، یعنی کہ 747 ارب روپے میں سے 424 ارب روپے جو کہ ڈائریکٹلی سروس ڈیلیوری پہ لگتے ہیں کرنٹ بجٹ میں سے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی کچھ تفصیل پہ آتے ہیں۔ آمدن یا ریسیٹس 2021-22 کے لیے فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس جو وفاقی ٹیکس صوبے کو آتا ہے 475.6 ارب روپے، جو اس صوبے کا 1% ڈویزبل پول کا جو شیئر ہے 57.2 ارب روپے۔ آئل اینڈ گیس رائلٹیز اینڈ سرچارجز 26.5 ارب روپے۔ NHP اور اس کے بقایا جات 74.7 ارب روپے۔ صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو 75 ارب روپے۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس یعنی بیرونی امداد 85.8 ارب سیٹلڈ اضلاع کے لیے، اور 3.3 ارب جو ہے وہ مرج اضلاع کے لیے۔ اور ضم شدہ اضلاع کے لیے جو گرانٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں جب تک نیا NFC ایوارڈ نہ ہو 187.7 ارب روپے، اور دیگر محصولات جن کی ڈیٹیل وائٹ پیپر اور مزید بجٹ بکس میں 132.5 ارب، یعنی کل محصولات 1118.3 ارب روپے۔ اب اسپیکر، اخراجات کے تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ تنخواہ 374 ارب روپے، جس میں 314 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے اور 60 ارب روپے مرجڈ اضلاع کے۔ پینشن 92.1 ارب روپے، جس میں 92 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے اور مرجڈ اضلاع کے 0.1 ارب روپے، کیونکہ ان کے امپلائیز جو ہے ان کی پینشن فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی تک دی جاتی ہے۔ نان سیلری 203.9 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 164.9 اور مرجڈ اضلاع میں 38.9 ارب روپے۔ دیگر جاری اخراجات
77.4 ارب روپے، صوبائی اے ڈی پی اور اس کے ساتھ مرجڈ اضلاع کے لیے اے آئی پی ملا کے 244.6 ارب روپے، بلدیاتی اداروں کے لیے اے ڈی پی سیٹلڈ اضلاع کے لیے 15 ارب روپے اور مرجڈ اضلاع کے لیے 2.4 یعنی ٹوٹل 17.4 ارب روپے، بیرونی امداد 85.8 ارب سیٹلڈ اضلاع کے لیے اور 3.3 ارب مرجڈ اضلاع کے لیے، کل 89.2 ارب روپے، اور وہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس جو پروونشلی ایکسیکیوٹیڈ ہیں جن کا پیسہ صوبے کے اکاؤنٹ 1 میں آتا ہے، 19.9 ارب روپے کی ایلوکیشن بجٹ پیپرز میں۔ جناب اسپیکر، کچھ اہم اعلانات۔ بجٹ سے پہلے تنخواہوں پہ کافی بات چیت ہوئی سرکاری ملازمین کی، اور آج یہ کنفرم کرتا ہوں کہ جو وعدہ چیف منسٹر محمود خان صاحب نے کیا تھا وہ ہم اس بجٹ میں پورا کر رہے ہیں، اور وہ ملازمین جن کو کوئی خصوصی الاؤنس نہیں ملتی تھی ان کی تنخواہ میں 10% ایڈ ہاک ریلیف رننگ پے پہ، 20% ریلیف جو ہے وہ بیسک پے پہ، ان کے سیکٹر سپیسیفک یا فنکشن سپیسیفک الاؤنس پہ، 7% اضافہ ان کی بیسک پے کے مطابق ہاؤسنگ الاؤنس میں، اور کل اضافہ جو یہ ہو گیا جناب اسپیکر، جو وہ سارے ملازمین جن کو کوئی اسپیشل یا ایگزیکٹو الاؤنس نہیں ملتی تھی، 37% منیمم انشاءاللہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو ایک ریفارم ہم نے کیا ہے، ہاؤسنگ الاؤنس کو بڑھا کے، مختلف ہاؤسنگ الاؤنس ہوتے تھے ایک ہی شہر میں، کسی کو ہاؤسنگ سبسڈی ملتی تھی، کسی کو ہاؤسنگ الاؤنس ملتا تھا، کوئی 1% کو گھر ملتا تھا، اس کو ملا کے ایک یونیفائڈ ہاؤسنگ الاؤنس کر دیے، اور اسی میں وہ ہاؤسنگ الاؤنس ہر بندے کو جس کا گھر نہ ہو سرکاری 50% اضافہ ہوا ہے، جو ان کی بیسک پے کا کم سے کم 7% حصہ بنتا۔ اور جناب اسپیکر، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تو فرق مٹاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن ہے ہاؤسنگ کی، کہ لوگ اپنے گھر خرید سکیں یا اچھی ہاؤسنگ افورڈ کر سکیں، جب ہم ہاؤس رینٹ پورے صوبے میں بڑھائیں گے تو لوگوں کی سپینڈنگ پاور زیادہ ہوگی، ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ اور کانفیڈنس ملے گا، تو انشاءاللہ یہ ایک تاریخی قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سے رہ گیا جو کہ اس ڈیفینیشن یا اس وعدے کے مطابق جو چیف منسٹر صاحب نے کیا تھا وہ پورا نہ ہو، تو ایک گریوینس ریڈریسل کمیٹی بھی بنے گی جو امیڈیٹلی جو ہے وہ کریکشنز کرے گی جہاں پہ وہ کریکشنز کرنی پڑے۔ تنخواہوں کے بعد جناب اسپیکر ایک اہم مسئلے پہ کام کرنا ہے جس پہ ہم کام جو ہے وہ بہت کرتے رہے ہیں، اور وہ ہے پینشنز، جو کہ صرف ہماری حکومت نہیں بلکہ پورے پاکستان کا سرکاری خرچے کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پینشنز جو ہے وہ کمپلیٹلی انفنڈڈ ہے۔ پینشن ریفارم پہ ہم کام کرتے رہے ہیں، وہ پینشن جو صرف 15 سال پہلے 1 ارب سے بھی کم تھی، اگلے اس سال 86 ارب اور اگلے سال 92 ارب ہوگی، اس کا ہم نے کوئی انتظام کرنا ہے، اور ہم نے اس پہ بہت کام شروع کیا ہے۔ ایک تو ہم پینشنرز کو 10% اضافہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہم پینشن کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں
اس میں ہم نے کیبنٹ سے آلریڈی جو ہے وہ ڈیسیژن لیا پینشن رولز کو چینج کرنے کے لیے، جس سے ارلی ریٹائرمنٹ ریفارم، اس کے ساتھ پینشن رولز میں وہ تبدیلی کہ لوگ 2 پینشن نہ لے سکیں، یا جو 14 یا 15 لیئرز کو پینشن ملتے تھے وہ بچوں کو، بیواؤں کو اور والدین کو ملے۔ اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر اور کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آگے جو بیواؤں کو 75% پینشن ملتا تھا وہ انشاءاللہ آگے 100% پینشن ملے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم سسٹینیبل ریفارم کرنا ہے، کنٹریبیوٹری پینشن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی تھی اور یہ فیصلہ کیبنٹ آلریڈی لے چکی ہے کہ وہ کنٹریبیوٹری پینشن ہم انشاءاللہ 1 سال میں جو ہے وہ نئے امپلائیز کے لیے بنائیں گے، اور 1 جولائی 2021 سے جو نئے امپلائیز گورنمنٹ میں آئیں گے وہ اس کنٹریبیوٹری پینشن میں حصہ جو ہے وہ لیں گے۔ شامل ہے کرنٹ بجٹ 88.859 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 2.85 ارب، کل بجٹ 91.7 ارب۔ ہاؤسنگ کرنٹ بجٹ 157 ملین یعنی 15.7 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 60 کروڑ، کل بجٹ 757 ملین یعنی 75.7 کروڑ۔ صنعت یعنی انڈسٹریز کرنٹ بجٹ 75.1 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 3.26 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 1 ارب، کل بجٹ 5.01 ارب۔ انفارمیشن یعنی محکمہ اطلاعات کرنٹ بجٹ 1.4 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 36.3 کروڑ، کل بجٹ 1.78 ارب۔ آئی ٹی جس کے بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، کرنٹ بجٹ 90.6 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 1.39 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 28.2 ارب، جس کے علاوہ اور بھی بہت پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ یا فائنینشیل سپورٹ آنی ہے۔ کل بجٹ جو بجٹ میں ہے 2.58 ارب۔ آبپاشی یعنی ایریگیشن کرنٹ بجٹ 5.5 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 15.6 ارب، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 1.4 ارب، کل بجٹ 19.9 ارب۔ لیبر کرنٹ بجٹ 56.1 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 30.6 کروڑ، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 5 کروڑ، کل 91.7 کروڑ۔ لا اینڈ جسٹس قانون کرنٹ بجٹ 10 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 2.5 ارب، کل 12.58 ارب۔ مائنز اینڈ منرلز کرنٹ بجٹ 1.05 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 32.6 کروڑ، کل بجٹ 1.382 ارب۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ PND کرنٹ بجٹ 74.6 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 34 ارب، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 8.95 ارب، کل بجٹ 44 ارب روپے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کرنٹ بجٹ 9.47 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 8.9 ارب، FPA فورن پروجیکٹ اسسٹنس 40 کروڑ، کل بجٹ 18.8 ارب۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 20.6، ڈیولپمنٹ بجٹ 1.26، کل بجٹ 21.88۔ سوشل ویلفیئر کرنٹ بجٹ 4 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 88.8 کروڑ، کل بجٹ 4.936 ارب۔ سپورٹس، ٹورزم اور کلچر کرنٹ بجٹ 2.935 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 14.49 ارب، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 3.1 ارب، کل بجٹ 20.5 ارب۔ فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن کرنٹ بجٹ 2.7 ارب، ٹرانسپورٹ کرنٹ بجٹ 3.36 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 17.4 کروڑ،
فورن پروجیکٹ اسسٹنس 8.67 ارب کل 12.2 ارب اور زکوٰۃ اور عشر کرنٹ بجٹ 35.9 ارب کل بجٹ 35.9 ارب۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو وہ ڈپارٹمنٹس جن کا پچھلے سال کے مقابلے میں بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس میں مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا، کیونکہ ہمارا فوکس تعلیم ہے، وہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کا بجٹ 24 ارب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد صحت یعنی ہیلتھ جس کا بجٹ 22 ارب روپے سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، ہوم میں سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ، کیونکہ پولیس ایک اور بہت اہم محکمہ ہے جس نے سروس دینی ہے، پولیس کا بجٹ 12 ارب روپے بڑھا ہے۔ اور آج چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ جو ایک ہم کام اٹھائیں گے پولیس سے، وہ ان کی ٹریفک مینجمنٹ ہے، اس کی فائنز پہ ہم نے اضافہ کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں۔ 1 مہینے کا ہم ٹائم دیں گے کہ لوگ جو ہے لوگوں کی آگاہی ہو، اور انشاءاللہ اس صوبے کا ٹریفک کا نظام بھی پاکستان میں سب سے بہتر بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے، چیف منسٹر صاحب خود لیڈ کرتے ہیں اسپورٹس، کلچر اور ٹورزم کی ڈپارٹمنٹ کو، اس کا بجٹ 11 ارب روپے سے بڑھا ہے۔ اور جناب اسپیکر، کیونکہ ہم نے سروس ڈیلیوری دینی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جس میں اربن اور رورل ڈیولپمنٹ دونوں آتی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آتی ہیں، ٹی ایم ایز آتے ہیں، اس کا بجٹ 6 ارب روپے سے بڑھا ہے۔ یہ سارے وہ محکمے ہیں جو ہمارے منشور کے ساتھ لنکڈ ہیں، جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑھا۔ جناب اسپیکر، اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں، آئی ٹی کا دور ہے، ہم نے نالج اکانومی میں جانا ہے، آئی ٹی کا بجٹ 137% بڑھا ہے۔ اسپورٹس، کلچر اور ٹورزم کا بجٹ کل 107% بڑھا ہے۔ ایگریکلچر، پی ایم ایگریکلچر ایمرجنسی اور ٹرانسفارمیشن پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں، ایگریکلچر کا بجٹ 65% بڑھا ہے۔ انرجی اینڈ پاور اس صوبے کی پہچان ہے، 49% بڑھا ہے۔ ہائر ایجوکیشن سے ہمارے اگلے جنریشن کے لیڈرز پیدا ہوں گے، 46% بڑھا ہے۔ ہیلتھ کا بجٹ 19% بڑھا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 19% بڑھا ہے، اور پولیس کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے پولیس کا بجٹ 18% بڑھا ہے۔ جناب اسپیکر، ڈیولپمنٹ بجٹ کو دیکھیں تو خاص طور پہ میں 3 اداروں کا، کیونکہ ہم پہلے سے ڈیولپمنٹ بجٹ 3 سال اس پہ کام کیا تھا، تو سب ڈپارٹمنٹس کے بجٹ جو تھے وہ خاطر خواہ ایک اچھے لیول پہ تھے، اور ابھی ہم نے سروس ڈیلیوری پہ فوکس کرنا ہے۔ لیکن جو ہمارے اگلے 2 سال کے نئے فوکس ایریاز ہوں گے جن کو ہم نے اور اٹھانا ہے، آئی ٹی کا ڈیولپمنٹ بجٹ 419% بڑھا ہے، اسپورٹس، کلچر اور ٹورزم کا ڈیولپمنٹ بجٹ 307% بڑھا ہے، اور انرجی اور پاور کا اس صوبے کی خود مختاری کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ 293% بڑھا ہے۔ سوشل ویلفیئر کا ڈیولپمنٹ بجٹ 101%، روڈز کا، کیونکہ روڈز کا اکنامک ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے، 57%، اور ہیلتھ کا سیٹلڈ اضلاع میں اور سارا ایگزسٹنگ پروجیکٹس پہ 44% بڑھا۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ایک نئے طرز سے بنایا ہے۔ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ صرف سیکٹرل ایلوکیشن دیکھ کے نہیں کیا کہ یہ اس سیکٹر کا حق ہے اور یہ اس سیکٹر کا حق ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے خود یہ پروسیس لیڈ کیا ہے، اور ایک پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ بجٹ بنا ہے
تاکہ جو ہمارے ہائی پرائیورٹی پروجیکٹس ہوں ان کو ہم 2 سال میں کمپلیٹ کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے کہ چیف منسٹر صاحب کی یہ ویژن اچیو کریں۔ اور جناب اسپیکر، اگر آپ ہماری ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کمپیئر کریں تو جناب اسپیکر، سندھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ان کے بجٹ کا 22% حصہ ہوتا ہے، پنجاب کا ان کے بجٹ کا 21% ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارے بجٹ کا 33% حصہ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، کچھ ڈپارٹمنٹل اہم پروجیکٹس جو یا کرنٹ بجٹ سے یا ڈیولپمنٹ بجٹ سے فنڈ ہو رہے ہیں، ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن یعنی تعلیم کے شعبے سے شروع کرتے ہیں۔ 2100 سے زائد اسکولوں کی تعمیر، بحالی اور اپ گریڈیشن، جس سے 1,20,000 بچوں کی انرولمنٹ کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا ہماری سرکاری اسکولوں میں۔ جناب اسپیکر، اس سال انشاءاللہ کم سے کم 20,000 ٹیچرز سیٹلڈ کرنٹ بجٹ سے ایڈ ہوں گے، 3,000 اسکول لیڈرز کی تقرری ہوگی تاکہ جو ہمارے پرائمری اسکولز ہیں جن کا جو اے ایس ڈی او ہوتا ہے وہ ایک اے ایس ڈی او 50 اسکولوں کو دیکھتا ہے، تو یہ اسکول لیڈر 3، 4 یا 5 چھوٹے پرائمری اسکولز کے پرنسپل کے طور پہ، اسکول لیڈر کے طور پہ کام کرے گا، خاص توجہ دے گا اور تعلیم کے معیار کو اٹھائے گا۔ اور جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کے لیے ان کی اے ڈی پی اور اے آئی پی سے 4,300 ٹیچرز کا اضافہ بھی ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ضم شدہ اضلاع میں 97 آئی ٹی لیبز، 276 سائنس لیبز کی تعمیر، اور جیسے میں نے کہا 4,300 ٹیچرز کا اضافہ، اور جو اس صوبے کا ہماری حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، ہمارے ننھے منھے بچوں کے لیے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے پروگرام کے تحت 10,000 ماڈل کلاس رومز کی تعمیر انشاءاللہ ہم اگلے 2 سال میں کریں گے۔ جناب اسپیکر، ایک جو چیف منسٹر صاحب کی اور بھی ویژن ہے کہ ہمارے اسکولوں میں کوئی بھی بچہ بغیر ڈیسک کے، بغیر فرنیچر کے نہ بیٹھے، اور صرف اس سال میں ہم 4.5 ارب روپے جو ہے وہ اسکولوں میں فرنیچر دینے کے لیے لگائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن میں ہم نے اپنے کالجز کو اٹھانا ہے، یونیورسٹیز کی پورٹ فولیو کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، جن کو ایچ ای سی سے بھی فنڈنگ ملتی ہے۔ لیکن جو میں نے جناب اسپیکر آپ کو کہا کہ ہمارا آپریشنل بجٹ پہ اور سروس ڈیلیوری پہ خاص فوکس ہے، ہم نے 1 ارب روپے رکھا ہے کالجز کے آپریشنل بجٹ کے اضافے کے لیے، تاکہ ہم اپنے کالجز کو اسٹوڈنٹس کے لیے خوبصورت بنائیں، وہاں پہ فیسلٹیز فراہم کریں، اور 30 کالجز کو پریمیئر ڈکلیئر کر کے ان کو بالکل ماڈل کالجز بنائیں۔ اور جناب اسپیکر، اس سال میں ہم 40 نئے کالجز کی تعمیر بھی مکمل کریں گے اور ان کو سٹارٹ بھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن میں 230 ملین یعنی 23 کروڑ کے وظیفے ضم شدہ اضلاع کے بچوں کو انشاءاللہ دیں گے، جس سے ضم شدہ اضلاع کے ینگ لیڈرز نئے اٹھیں گے۔ اور جناب اسپیکر، اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم نے پہلے خیبر پختونخوا اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کا کانسیپٹ منظور کیا تھا، ابھی اس کا بورڈ بھی منظور کر دیا۔ انشاءاللہ اس سال یہ خیبر پختونخوا اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ آپریشنل ہوگا، اور یہ پاکستان میں بہترین شارٹ ٹرم اسکل ڈیولپمنٹ بوٹ کیمپس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں ہمارے نوجوانوں کو دے گا،
اور جو ٹریننگ کمپنیز اور امپلائرز آئیں گی ان کے ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ بھی پیسے دے گی اور وہ امپلائرز ان کے لیے جابز کی گارنٹی دیں گے اور انشاءاللہ ہم ملازمت کے مواقع جو ہے وہ بہتر کریں گے۔ جناب اسپیکر، تعلیم کی بات کرتے ہوئے ہمیں اسپیشل ایجوکیشن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور خصوصی بچوں کے لیے جو آٹزم کا شکار ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہمارے بجٹ میں سینٹر آف ایکسلنس کا قیام، فزیکلی ڈسیبلڈ بچوں کے لیے یعنی معذور بچوں کے لیے رحمت العالمین فنڈ کا قیام، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، سوات اور پشاور میں اسٹریٹ چلڈرن جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ان کے لیے ماڈل انسٹیٹیوٹس کا قیام اور صوبے میں اسپیشل ایجوکیشن کی کمپلیکسز کی تعمیر اور ری ویمپنگ کے لیے پیسے رکھیں اور انشاءاللہ ڈیلیوری دیں گے۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ تقریباً 15 ارب روپے کی لاگت سے 2 سالوں میں، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ بھی فنڈنگ دے رہی ہے، ہم انشاءاللہ 32 ڈی ایچ کیوز اور جو بڑے سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں جس میں تمام اضلاع کے ڈی ایچ کیوز اور اس کے ساتھ نصیر اللہ بابر ہاسپٹل اور مولوی جی ہاسپٹل جو پشاور کے بڑے سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان کو ری ویمپ کریں گے، نیا ایکوپمنٹ لگائیں گے، جدید بنائیں گے اور انشاءاللہ ہر ہاسپٹل میں جو ہے وہ تقریباً 50 کروڑ روپے لگے گا۔ میرے خیال میں اس سے بڑا ہیلتھ ریفارم کا پروجیکٹ اس صوبے کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا۔ جناب اسپیکر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، چیف منسٹر محمود خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے صحت کارڈ پلس انٹروڈیوس کر کے وہ کر دکھایا جو امریکہ میں بھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس سال صحت کارڈ پلس کو اور بھی بہتر بنائیں گے۔ پہلے تو اس کی کوریج زیادہ ہوگی، 3 لاکھ مزید خاندان جو ہے وہ رجسٹر ہو گئے ہیں اور پورے سال جو ہے وہ رجسٹریشن کھلی رہے گی تاکہ جو لوگ نادرا کے آئی ڈی کارڈز جن کے نہیں بنے وہ بنائیں، رجسٹر ہو، کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز اسٹیٹ نے سٹیزنز کو دینی ہے وہ صحت ہے۔